الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم لفظ محمد اور اس کے مختلف معانی اور مفاہیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جب بھی لفظ محمد بولا جاتا ہے تو نگاہیں فرط تعظیم اور فرط محبت سے جھک جاتی ہیں اور اس نام کے سنتے ہی زبانوں پر درود و سلام کے گجرے جاری ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم اس کے مختلف معانی پر غور کریں گے۔ لفظ محمد حمد سے مشتق ہے، اور حمد کسی کی تعریف و توصیف کرنا، خواہ وہ ظاہری اوصاف کی ہو یا باطنی اوصاف کی ہو۔ اسی حمد سے محمد کا لفظ اسم مفعول ہے، اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں اس کے معانی کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ لفظ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ، کہ وہ ذات جس کی کثرت کے ساتھ اور بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ لفظ محمد قرآن پاک میں 4 مقامات پر استعمال ہوا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ۔ سورہ الفتح اس کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور سب ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر لفظ محمد استعمال ہوا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرمایا گیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے نوازا، اور لفظ محمد کو خود اپنی ذات کی دلیل کے طور پہ بیان کیا۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم شہادت توحید و رسالت کی بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ فرمایا لا الہ، یعنی ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے اندر اپنے نام کے ساتھ جوڑا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب شہادت توحید ایک دعویٰ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعویٰ کی دلیل ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ لفظ محمد اسم معرفہ ہے، اور اسم معرفہ سے مراد یعنی وہی ذات، یعنی کوئی اور محمد نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب دیکھیے کہ کچھ معارف ایسے بھی ہیں لفظ اللہ تعالیٰ کے، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی اپنے اندر بے شمار معارف رکھتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لفظ اللہ، اس میں سے حروف اگر کم بھی کر دیے جائیں تو معنی قائم رہتا ہے۔ اسی طرح محمد کے لفظ کے بھی الفاظ حروف کم کر دیے جائیں تو معنی قائم رہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے لفظ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا لفظ
وہ ہر صورت میں بامعنی رہتا ہے۔ اگر اللہ کا الف ہٹا دیا جائے تو للہ کا لفظ باقی رہتا ہے، اور للہ اللہ کی طرف، اللہ کی خاطر۔ پھر اگر اس سے للہ میں سے لام بھی ہٹا دی جائے تو پھر بھی وہ معنی باقی رہتا ہے، الہ رہ جاتا ہے۔ الہ کا معنی معبود ہے۔ اگر اس الہ میں سے الف ہٹا دیا جائے تو لہو رہ جاتا ہے، صرف اسی کی خاطر، یعنی اللہ کے لیے۔ اور اگر لام بھی ہٹا دی جائے تو ہو رہ جاتا ہے، اس کا معنی بھی اللہ کی خاطر، اور وہی ذات یعنی اللہ کی ذات کی طرف اس کا معنی ہے کہ وہی اللہ ہے۔ علی حاصل قیاس اسی طرح جب ہم لفظ محمد کو دیکھتے ہیں تو محمد کے اندر، اس لفظ کے اندر خوبی یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی اگر ہٹا دیے جائیں، اگر لفظ کم کرتے جائیں، پھر بھی معنی آخری حرف تک قائم رہتا ہے۔ مثلا اگر شروع کا میم ہٹا دیا جائے تو حمد رہ جاتا ہے۔ حمد کا معنی تعریف، توصیف کے معنی میں ہے۔ اگر ہا کو کم کر دیا جائے تو لفظ ممد رہ جاتا ہے، یعنی مدد کرنے والا۔ اور اگر ممد کی میم کو بھی ہٹا دیا جائے تو مد رہ جائے گا، جس کا معنی و مفہوم دراز اور بلند کے ہیں۔ اور اگر صرف دال رہ جائے تو اس کا معنی دلالت کرنا، اور دلالت کس پر ہے؟ اللہ کی توحید پر لفظ دال دلالت کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ محمد یا لفظ اللہ، ان میں سے حروف کو کم بھی کر دیا جائے تو معانی قائم رہتے ہیں۔ اب یہ بات بھی پیش نظر رکھنے والی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دو نام ذاتی ہیں، باقی صفاتی نام ہیں۔ وہ دو لفظ کون سے ہیں؟ ایک لفظ محمد ہے اور ایک لفظ احمد ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے دو ذاتی نام ہیں، باقی سارے صفاتی نام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ زمین پر میرا نام محمد ہے اور آسمانوں پر میرا نام احمد ہے۔ اور قرآن مجید میں صرف ایک موقع پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے نام احمد کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک نے اپنے اندر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ سورہ الصف اس کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، اور میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا اسم مبارک احمد ہوگا، اور میں ان کی بشارت دینے والا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خبر دی۔ اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام احمد کا ذکر انہوں نے کیوں ذکر فرمایا، حالانکہ زمین پر نام تو محمد ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اپنی پیدائش کے حوالے سے، اور پھر دوبارہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کی وجہ سے انہوں نے اس نام کا ذکر کیا، جس کی وجہ سے آسمانوں میں حضور علیہ السلام کی شہرت ہے۔ اب یہ پہلو بھی اپنے اندر خصوصی توجہ کی طرف ہمارے کو لے کے جاتا ہے کہ لفظ محمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کے اندر حضور علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اور آپ کی تعریف و توصیف کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعریف مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص مقام عطا کیا۔ وہ کائنات جن و انس ہو، وہ ملائکہ ہوں یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، ہر کوئی نبی پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں نظر آتا ہے۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا گیا، سورہ الاحزاب اس کی آیت نمبر 56 میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف اور آپ کے ذکر کے تذکرے آسمانوں میں بھی ہیں، عالم جن و انس بھی اس ذکر میں ہے، عالم ملائکہ بھی اس ذکر میں ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس سے اس معنی کی وسعت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کے نام میں جس طرح آپ کا نام خوبصورت ہے اسی طرح آپ کی ذات بھی خوبصورت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کے نعتیہ اشعار ہر زبان پر رہتے ہیں، جس میں انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کی اور فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت بیان کر رہے ہیں کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور کسی ماں نے آپ جتنا جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ آپ جیسے چاہتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا بناتے گئے۔ اس سے حضرت حسان بن ثابت کے ان اشعار سے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری حسن و جمال کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری حسن با کمال تھا اور اس کے اندر کوئی ہمیں عیب نظر نہیں آتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سیرت اور کردار بھی ایسا عطا کیا جو کہ اپنی مثال نہیں رکھتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمایا کرتے اللہم احسن سیرتی کما حسنت صورتی، کہ اے اللہ میرے کردار کو بھی اتنا حسین بنا دے جتنا تو نے میری شکل و صورت کو حسین بنایا ہے۔ ایک صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری دار لباس پہنے ہوئے بستر پر استراحت فرما رہے۔ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک کو دیکھتا اور ادھر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اس کو دیکھتا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات زیادہ حسین۔ یعنی خوبصورتی کا یہ عالم تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک اور معروف قول کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مسکراتے کأنہا قطعۃ قمر، تو یوں لگتا جیسے آپ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور امام بوصیری اپنے کلام میں قصیدہ بردہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انہوں نے تعریف اور توصیف بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہری اور باطنی حسن میں درجہ کمال تک پہنچایا، اور پھر اپنی محبت کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ظاہری حسن و جمال اور کمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اور آگے قصیدہ بردہ میں وہ فرماتے ہیں کہ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی۔ فرماتے ہیں کہ آپ انبیاء سے خلقت اور اخلاق میں بڑھ گئے، اور آپ کے جود و کرم کی کوئی حد نہیں، اور نہ آپ کے علم و فضل کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ میں بیان کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی کمال بھی عطا کیا،
اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر وہ اوصاف جو منتشر تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام اوصاف کو حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع کیا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کا حسن بھی حضور کی ذات میں جمع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کمال ید بیدا تھا، وہ بھی حضور علیہ السلام کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ گویا انبیاء کرام علیہ السلام کی سارے اوصاف اور ان کی ساری صفات، وہ ان کے کردار کی ہوں، ان کے اخلاق کی ہوں، ان کے ظاہری حسن و جمال کی ہوں، اگر کسی ایک پیکر میں وہ ساری چیزیں جمع ہیں تو وہ نبی پاک علیہ الرحمہ کی ذات پاک ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات میں وہ ساری خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور خود حضور علیہ السلام کا نام یہ توحید خداوندی کی دلیل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا، اور وہ سارے معجزات حضور علیہ السلام کی ذات میں یکجا کر دیے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کی نبوت و رسالت کی دلیل مانگی جاتی تو کوئی معجزہ ان انبیاء کے ہاتھوں پہ سرزد ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیدا کا اور عصا کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام احیاء موتا، اور آپ کوڑی ذات جو مرض میں مبتلا ہو جاتا، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا، اسے ٹھیک فرما دیتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام معجزات و کمالات سے نوازا۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کی تو وہاں پر حضور علیہ السلام بھی بے شمار معجزات کا اظہار فرما سکتے تھے۔ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا چاہتے کر سکتے تھے، آپ سورج کو مغرب میں غروب ہونے کی بجائے اسے دوسری طرف یعنی مشرق میں غروب والا سین بھی آ سکتا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلیل کے طور پہ اپنی پوری ذات کو پیش کیا، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب سارے لوگ جمع ہیں، آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا بلکہ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اے لوگو، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میں تمہارے سامنے پیدا ہوا، پلا اور بڑا ہوں، مجھے تم نے ہر رنگ اور روپ میں دیکھا ہے، میں بچوں کے روپ میں بھی تم کو نظر آیا، بکریوں کے نگہبان کے روپ میں بھی نظر آیا، نوجوان تاجر کے رنگ و روپ میں بھی تمہیں نظر آتا ہوں، میں مہربان اور شفیق خاوند کے طور پہ بھی تمہیں نظر آیا، میں ہر روپ میں تمہارے سامنے تھا۔ اگر میری ذات میں تمہیں کوئی عیب، کوئی نقص نظر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دو۔ یہ حضور علیہ السلام کی وہ خوبی ہے جسے ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اب دیکھیے کہ توحید کی سب سے بڑی اور خوبصورت دلیل حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کو قرار دیا، اور دیکھیے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں ایک خاص محبت عطا کی، وہاں اپنے نام کے ساتھ بھی ایک ربط اور ارتباط پیدا فرمایا۔ کلمہ طیبہ پر آپ نظر دوڑائیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اور محمد کے درمیان واو عاطفہ تک نہیں ہے۔ اس سے قرب کی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کتنا قرب عطا کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی ذات کے جلوے، اللہ کی صفات کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کے کمالات کے جلوے نظر آتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے اس آفاق میں اپنا حسن اور اپنا کمال لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اب یہاں پہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ہم عنقریب آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں دکھا دیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ حق ظاہر ہو جائے۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے۔ اب دیکھیے کہ خدا کے حسن کے جلووں سے یہ ساری کائنات بھری پڑی ہے، اور وہ ان کائنات کے جلووں کو اللہ تعالیٰ نے جو منتشر جلوے تھے انسان کی ذات میں جمع کیا۔ اور انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت شکل میں ڈھالا ہے۔ اور پھر انسانوں کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی ذات میں جمع کیا، اولیاء کی خوبیوں کو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذاتوں میں جمع کیا۔ صحابہ کرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک خاص فضیلت عطا کی، اور جہاں پہ انبیاء کی ساری فضیلتیں ختم ہوئیں وہاں سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، کمالات اور اوصاف ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار شانیں ہیں جن کو بیان کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو اس نقطے پر ختم کرتا ہوں جس کی طرف غالب نے اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ غالب میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کو اللہ کی ذات پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ وہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو جانتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام، رتبے اور کمالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔